ایک قانون بنا دیا کہ بھئی یہ قانون کے مطابق زندگی گزارو، لیکن اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ آپ منزل اللہ کو بنا لیں۔ شریعت، یہ میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، شریعت کی اگر آپ کی نظر میں اہمیت نہیں ہے، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کی آپ کی نظر میں اہمیت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں اور آپ دنیا کے طلبگار ہیں بس۔ آج دیکھ لیں، قرآن ہم نے چھوڑ دیا ہے، امت نے قرآن پر عمل، قرآن کی طرف ہماری پیٹھ ہے، ہمارا رخ جو ہے ظاہر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام۔ ہمیں وہ نہیں چاہیے، نہیں چاہیے جنت۔ ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں مجھے جنت پہ یقین ہی نہیں ہے، یہ ہم کہتے نہیں ہیں، لیکن ہمارا عمل یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تو یہ سارے مسائل ہیں، اور یعنی سوچ سمجھ کے محبت اس وقت پیدا ہوگی جب آپ سوچ سمجھ سے کام لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ محبت الہی دل میں کیسے پیدا ہوگی۔ دیکھیں، اس میں جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے وجود پر یقین کریں، اپنی حقیقت پر یقین کریں۔ اگر آپ ظاہر کے دھوکے میں پڑے رہے تو بس وہ شروع ہی سے بات ختم ہو جائے گی۔ یعنی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر یقین کریں۔ اپنے حقیقت پر اگر آپ یقین نہیں کرتے یا نہیں کرنا چاہتے تو یہ سب کچھ جو ہدایت کا سسٹم ہے یہ آپ کے لیے فضول لگے گا۔ پھر لوگ کو کہیں گے کہ بھئی جیسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں ویسے گزارو، آپ سوچ سمجھ سے پھر کام نہیں لیں گے۔ تو اپنی حقیقت کو اگر آپ نظر انداز کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یعنی سوچنا اور سوچ سمجھ کے بغیر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنی حقیقت کو نظر انداز کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ جو سارا روحانی سسٹم ہے، قرآن ہے، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اس کو سمجھنے کی یہ آپ کی اب سمجھ سے بالا تر چیزیں ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ آخرت پر آج ہمارا یقین نہیں ہے نا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر کا ایک دھوکہ ہے کہ میں تو یہی ہوں، میں لڑکا ہوں، میں لڑکی ہوں، میں بھی تو بچہ ہوں، میں جوان ہو گیا، میں تو بوڑھا ہو گیا، بوڑھی ہوگی، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یعنی روحانیت کی ساری چیزیں پھر آپ کے لیے غیر اہم ہوں گی اگر آپ اپنے بارے میں دھوکے کا شکار رہے۔ آپ دیکھ لینا، آپ کی اپنی ایگو جو ہے بس وہ تو بڑی خطرناک ہے۔ بات بات پہ آپ کو غصہ آ جاتا ہے، شوہر کو غصہ آ رہا ہے، بیوی کو غصہ آ رہا ہے، بات بات پہ غصہ آ رہا ہے، پھر آپ اپنی بے عزتی برداشت ہی نہیں کر سکتے، آپ کا غصہ ناک پہ رہتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ایگو اتنی بڑی کہ غصہ ناک پہ ہوتا ہے، کوئی ایک بات کہہ دو بس خفا۔ یہ ویسی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ، جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اوپر یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں تو یہ ساری جو ہدایت کی باتیں ہیں یہ آپ کے لیے پھر غیر اہم ہیں۔ آپ دیکھ لیں، کبھی ہم نے ہدایت کے متعلق سوچا بھی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، قرآن کیوں آیا ہے، پیغمبر کیوں آئے ہیں، میں کیوں آیا ہوں دنیا میں۔ آپ اپنی یہاں تو اپنی میں کو آپ نے ظاہر تک محدود کر دیا ہے، پھر تو آپ کے لیے سوال ہے نہیں کہ میں کون ہوں اور کیوں آیا ہوں۔ دیکھیے، ظاہر کا جب آپ کو دھوکہ لگ جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے جو ہے یہ ساری باتیں غیر اہم ہیں۔ آج مسلمان کے لیے، پوری امت کی میں بات کر رہا ہوں، ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، ہم اپنے ظاہر کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہیں، اور پھر یعنی اس دھوکے کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی ظاہر کے لیے وقف کر دی ہے۔ آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، امیدوں کو، توقعات کو اور منصوبوں کو، سارے کے سارے دنیا کے ہیں، ساری سوچیں دنیا کی۔
پیسے ہیں نہیں ہیں، کاروبار ہے نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، بے شمار مسائل ہوتے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے حساب سے ہوتے ہیں۔ آج کل شہباز شریف صاحب ہیں وزیر اعظم، ان کی اپنی پریشانیاں ہیں، جو اپوزیشن میں ہیں ان کی اپنی ایگو ہے، معافی مانگنے کے لیے تیار تو نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، یہ دیکھیں یہ ایک شخص کی بات نہیں ہے، یہ ساری امت کی یہ بات ہے، خرافات میں کھو گئی یہ امت۔ یہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، اس کا ایک مصرع ہے، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ کی یاد کے بغیر یہ خرافات ہے، لعنتی ہے۔ اگر اللہ کی یاد نہ ہو آپ کے دل میں تو یہ دنیا لعنتی ہے۔ بہرحال محبت الہی کی میں نے بات شروع کی ہے کہ وہ کیسے پیدا ہوگی، تو اس کے لیے ابتدائی بات یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر یقین حاصل کریں، اپنے آپ کو پہچانیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، دھوکے کا شکار رہے، تو آپ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتے، رب کی شان کو نہیں پہچان سکتے، رب کی صفات آپ سن تو لیں گے لیکن آپ کا یقین نہیں ہوگا۔ تو شروعات جو ہیں وہ یہ وہاں سے ہوتی ہیں کہ آپ اس کو کہتے ہیں کتابوں میں معرفت ذات، آپ اپنی پہچان حاصل کریں، تو اس طریقے سے پھر کام جو ہے آگے بڑھتا ہے۔ دیکھیں محبت الہی کیسے پیدا ہوگی، تو میں نے آپ کو کہا، بار بار کہہ رہا ہوں کہ پہلے اپنی حقیقت پر غور کریں۔ آج سے 100 سال بعد آپ کہاں پر ہوں گے، یہ بات بھی سوچ لیں، چلیں لگا لیں، کیونکہ جو اس وقت 15 سال کا ہے وہ 115 سال کا ہو جائے گا، تو قبر میں ہوگا نا۔ تو آپ اپنی ابتدا کا سوچیں کہ آپ 100 سال پہلے کہاں تھے، 100 سال بعد کہاں ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لے رہے، بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں لوگ، بس جو کر رہے ہیں، بس لوگ دوڑ رہے ہیں دنیا کو منزل بنا کے، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا۔ پھر محبت دنیا ہمارے دل میں بیٹھ گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ یعنی جس حالات میں آپ رہتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر آپ کا لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے، پیسے ہیں، نوکری ہے، بچہ ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، یہ آپ کا ایک قلبی لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بات بہت بری ہے کہ دل تو آپ نے لگانا تھا اللہ سے، کیونکہ آپ اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں نا، آپ اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے، تو آپ نے دل دیکھیں۔ ایک میں مختصر بات کہوں، مثال پہ کوئی عمرے کا شوقین ہے، حج کا شوقین ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کچھ پیسے جمع کر لوں، کرتا رہتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن وہ یعنی اس نے کہ بھئی میں نے کعبے جانا ہے، مدینے جانا ہے، کعبے جانا ہے، ایک ذہن بنا لیتا ہے، پہلے ذہن بناتا ہے، پھر اگر پیسے ہوں تو ٹھیک ہے وہ چلا جاتا ہے، نہیں ہوں تو تھوڑے تھوڑے جمع کر لیتا ہے اور وہ پھر چلا جاتا ہے۔ یہ ایک ذہن بنانا ہوتا ہے کہ آپ نے جانا ہے، یعنی دنیا سے جب آپ جائیں گے تو 2 ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ ضرور آپ کا ہے، آپ چاہیں نہ چاہیں۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جائے گی جنت میں اور جنت نہ گئی تو وہ دوزخ میں جائے گی۔ ہمیں دونوں پر یقین نہیں ہے، ہم تو دنیا کے لیے دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے، مال قربان کر رہے ہیں، جان قربان کر رہے ہیں، یعنی ساری زندگی دنیا کے لیے گزار رہے ہیں، اور اللہ کے لیے تو ہم زندگی نہیں گزار رہے، ہم تو اپنے آپ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہر چیز میں ہمارا اپنا مفاد ہے۔ بہرحال محبت الہی دل میں کیسے پیدا ہوگی، تو یہ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سوچیں، سوچ سمجھ سے کام لیں، کسی کی بات سنیں۔ اور یہ اکثر میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، دوزخ کے کنارے جب ہم سب مسلمانوں کو دوزخ میں جھونکا جائے گا، جو برائے نام مسلمان ہیں،
جو سوچے سمجھے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. تو ہم لوگ وہاں پر ایک افسوس کریں گے، لو کننا نسمع و ناقل و ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم کسی کی بات سن لیتے دل کے کانوں سے، کوئی اہمیت دیتے اس کو. نسمع، ہم تو اہمیت نہیں دیتے، بس سن لیتے. اکثر تو سنتے بھی نہیں ہیں دینی باتیں. زیادہ تر آپ دیکھ لیں ہم کیا چیز سننا پسند کرتے ہیں، قصے، کہانیاں. آپ دیکھ لیں کرکٹ کا میچ ہوتا ہے انڈیا پاکستان کا، کیسے جذبات عروج پہ ہوتے ہیں گھروں میں. یا یہ PSL ہوتا ہے تو بچے بھی جو ہے، کوئی کہتا ہے میں کراچی والوں کے ساتھ ہوں، میں کوئی کہتا ہے میں کوئٹہ والوں، کوئی کہتا ہے میں، سب تقسیم ہو جاتے ہیں. اتنی محبت، کیونکہ اسی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. بہرحال دیکھیں، لو کننا نسمع و ناقل، کاش ہم کسی کی بات سن لیتے دل کے کانوں سے یا عقل سے کام لیتے، آج یہاں ہم دوزخ میں نہ آتے. وہاں پر اعتراف کر لیں گے، لیکن یہاں ہم اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہر شخص یہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، زندگی گزار رہا ہوں بس، اور کیا ہے. نمازیں پڑھ لیتا ہوں، روزے رکھ لیتا ہوں، زیادہ سے زیادہ. نماز روزہ تو جھوٹ ہے، جب تک آپ کی منزل اللہ نہ ہو تو یہ سب کام جھوٹے بن جاتے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. بہرحال محبت الہی کے لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک تڑپ پیدا کریں، تڑپ، سوچ سمجھ. پھر آپ کو خبر دیں گے، اللہ خبر دے گا اور اللہ کے رسول خبر دیں گے کہ بھئی تم نے کیا کرنا ہے. جانا تو ہے ہم نے دنیا سے، لیکن افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یعنی دنیا کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں ہے. حالانکہ یہ زندگی جو ہے یہ تو ایک یعنی غیر حقیقی ہے، حقیقت نہیں ہے. ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے. یہ تو جسم ہے، جسم کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو ایک آلہ ہے، اور زندگی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے کہ تم اس میں کوشش کرو. ایک قانون بنا دیا ہے کہ بھئی یہ قانون کے مطابق زندگی گزارو، لیکن اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ آپ منزل اللہ کو بنا لیں. شریعت، یہ میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، شریعت کی اگر آپ کی نظر میں اہمیت نہیں ہے، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کی آپ کی نظر میں اہمیت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں اور آپ دنیا کے طلبگار ہیں بس. آج دیکھ لیں قرآن ہم نے چھوڑ دیا ہے، امت نے. قرآن پر عمل، قرآن کی طرف ہماری پیٹھ ہے، ہمارا رخ جو ہے ظاہر کی طرف. اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام. ہمیں وہ نہیں چاہیے، نہیں چاہیے. جنت ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں مجھے جنت پہ یقین ہی نہیں ہے، یہ ہم کہتے نہیں ہیں، لیکن ہمارا عمل یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. تو یہ سارے مسائل ہیں، اور یعنی سوچ سمجھ کے. محبت اس وقت پیدا ہوگی جب آپ سوچ سمجھ سے کام لیں. محبت الہی دل میں اس وقت پیدا ہوگی جب آپ سوچ سمجھ سے کام لیں، سوچیں اور سمجھیں. اگر آپ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا رہے تو محبت الہی کا خیال چھوڑ دیں. بس وہ بس ایک نام ہوگا، اللہ کا ایک نام ہم لیتے ہیں، باقی تو کچھ نہیں ہے. اللہ سے ہمارا کوئی کنیکشن، کوئی رابطہ، کوئی تعلق، کوئی روحانی، کوئی قلبی تعلق تو نہیں ہے. اللہ تو ہمارے دل میں نہیں ہے، اللہ ہمارے دل میں دنیا ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.